بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الرابع والعشرون، سبق نمبر 24 آج ہم پڑھیں گے. سبق نمبر 24 میں آج ہم اسماء اشارات کو پڑھیں گے. اسماء اشارات یہ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے. اسماء اشارات پہلی قسم مضمرات یا ضمائر تھے، ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے اور کچھ ضروری مشقیں بھی کر لی ہیں. دوسری قسم اسماء اشارات کی ہے. اشارات یہ جمع ہے اشارہ کی، ٹھیک ہے نا جی. اشارات یہ اشارہ کی جمع ہے اور اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. عربی زبان میں کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے اسماء کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. تو آپ تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ہاذا. ہاذا یہ اسم اشارہ ہے بمعنی یہ ایک. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے. اسی طرح ہاذہ، اس کا معنی بھی یہ ایک ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہؤلاء، یہ سب. ہؤلاء یہ سب مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں اور جس اسم سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. جن اسماء کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور آپ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا. مثلا ہاذا کتابک، میں آپ کو یوں کہتا ہوں ہاذا کتابک کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. اس مثال میں ہاذا یہ اسم اشارہ ہے اور اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف، کتابک کی طرف، یعنی تمہاری کتاب. تو یہ کتابوں کا کیا ہوگا؟ مشار الیہ. اسی طرح ہذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے. اس مثال میں ہذہ اسم اشارہ ہے اور امرأۃ یہ مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اسماء اشارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. عربی زبان میں جن اسماء سے اشارہ کیا جاتا ہے یہ ہے اسماء اشارہ. یہ کون کون سے ہیں؟ چند ایک مشہور اسماء اشارہ یہ ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے گا ذرا. واحد مذکر کے لیے اسم اشارات ہاذا، اس کا ترجمہ ہے یہ ایک مرد. تثنیہ مذکر کے لیے ہاذان اور ہاذین دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ دو مرد. ہاذان یہ رفع کی حالت میں ہے اور ہاذین یہ حالت نصب اور جر کی حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تثنیہ مذکر کے لیے ہاذان اور ہاذین. واحد مؤنث کے لیے ہاذہ یہ ایک عورت، یہ ایک عورت، یہ واحد مؤنث کے لیے. تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گا ہاتان ہاتین، یہ دو عورتیں. اور جمع مذکر اور مؤنث کے لیے ہؤلاء، یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے. اولاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں. تو یہ چند اسماء اشارات ہیں جو مشہور ہیں اور اکثر استعمال ہوتے ہیں. آپ کو عرب اکثر کتابوں میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں یہ اسماء اشارہ نظر آتے ہیں.
اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں حقیقت میں اسم اشارہ کون سا ہے، یعنی اصل اسم اشارہ کیا ہے اور مشہور کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوپر جو ہم نے اسماء اشارہ لکھے ہیں ان کے شروع میں ہا زیادہ ہے، یعنی ہا ایڈیشنل ہے، ایک اضافی چیز ہے۔ اس ہا کو ہائے تنبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہائے تنبیہ۔ تنبیہ کا معنی ہے بیدار کرنا، توجہ کسی کی توجہ دلانے کے لیے آپ کسی کو تنبیہ کرتے ہیں، اس کو خبردار کرتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں، تو یہ ہا شروع میں وہ ہے۔ اصل میں جو اسماء اشارہ ہے ان کی شکل یوں بنے گی: زا، زانی، زینی، تا، تی، تہ، تہی، زہ، زہی، تانی، تینی، اولائی اور اولا۔ یہ زا جو ہے واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ قریب واحد مذکر کے لیے۔ اس کے شروع میں اگر آپ ہا بڑھا دیں گے تو یہ ہاضا ہو جائے گا، وہی جو آپ نے اوپر پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ زانی، زینی، یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے، یہ دو مرد، ٹھیک ہے نا جی۔ زانے رفع کی حالت کے لیے استعمال ہوگا اور زینی نصب اور جر کی حالت کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر آپ اس کے شروع میں ہا بڑھا دیں تو ہا زانی، ہا زینی، وہی ہو جائے گا جو اوپر آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو اسماء اشارہ آپ کو نظر آ رہے ہیں: تا، تی، تہ، تہی، زہ، زہی، یہ 6 اسماء اشارہ لگاتار، تا، تی، تہ، تہی ہے، یہ اصل میں تا پہ غلطی سے زبر آ گئی، تہی تا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، زہ اور زہی۔ یہ اسماء اشارہ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا تا کے شروع میں آپ ہا بڑھا دیں تو ہا تا، ہا تی، ہا تہ، ہا تہی، ہا زہ، ہا زہی، یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تانے اور تئینی، یہ دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تانے تثنیہ مؤنث کے لیے رفع کی حالت میں، اور تئینی تثنیہ مؤنث کے لیے نصب اور جر کی حالت میں۔ ہا تانے، ہا تئینی آپ نے پڑھ لیا نا، شروع میں ہا اگر لگا دیں گے تو پھر زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اصل میں یہ اسماء اشارہ کم استعمال ہوتے ہیں، معروف بھی نہیں ہے، زیادہ تر ہا کے ساتھ ہی لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا سا یہ یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی اسماء اشارہ ہے، ہاں کہ حقیقت میں اسماء اشارات یہی ہیں۔ اولائی اور اولا، یہ دونوں جو ہیں جمع کے لیے آتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں معنوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اصل میں اسماء اشارات ہیں، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے، اس کو رٹا لگا دینا کہ زا، زانی، زینی، تا، تہ، تہی، زہ، زہی، تانی، تینی، اولائی، اولا، اس کو یاد کر لیں کیونکہ اس کا تعلق یاد کرنے کے ساتھ ہی ہے، سمجھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد کریں گے تو پھر بعد میں سمجھ بھی جائیں گے کون سا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یاد کرنا ضروری ہے۔ جب ان اسماء اشارہ کی شروع میں ہائے تنبیہ بڑھا دی جائے تو پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، دیکھیں ہا کو بڑھا دیں گے تو یوں بن جائیں گے: ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاتا، ہاتی، ہاتہ، ہاتہی، ہازہی، ہازہی، ٹھیک ہے نا جی، ہازی اور ہازہی، پھر ہاتانی، ہاتینی، ہا اولائی اور ہا اولا۔ تو ہا بڑھا دیں گے تو پھر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھی اسماء اشارات ہیں۔ تو یہ بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، یہ اصل میں اسماء اشارہ ہا کے بغیر ہے۔ یہ ہا جو ہے یہ شروع میں اضافی چیز ہے، اس کو ہائے تنبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء اشارہ، اس کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اسماء اشارہ کیا جو صیغے ہیں ان کو یعنی ان کے صیغوں کو نقشے کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جو ہم نے اوپر گردان پوری پڑھ لی ہے، پورے صیغے پڑھ لیں، یہاں پہ دوبارہ اس کو سمجھ لیں، میں نے ویسے زبانی بتا دی ہے لیکن اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ واحد مذکر کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ زا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زا، اصل اس میں اشارہ یہ ہے زا، اور ہائے تنبیہ کے ساتھ ہو تو ہا زا۔ ترجمہ یہ ایک مرد ضروری نہیں ہے، مذکر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ترجمہ لکھا ہے۔ تسنیہ مذکر کے لیے زانی اور زینی ہے، اس کی شروع میں اگر آپ ہا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا: ہا زانی اور ہا زینی، ٹھیک ہے نا۔ ہا زانی یہ رفع کی حالت میں آتا ہے اور ہا زینی نصب اور جر کی حالت میں آتا ہے، یہ دو مرد۔ پھر واحد مؤنث کے لیے جو اسماء اشارات ہیں 6 وہ یہ ہیں: تا، تی، تہ، تہی، زہ، زہی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیں گے تو ہاتا، ہاتی، ہاتہ، ہاتہی، ہازہ، ہازہی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ ہا بجائے یا کے لکھنے کے آپ نے اس کے نیچے کھڑی زیر لگا دیں گے تو حاضی ہو جائے گا، لکھنے کے تلفظ کا فرق ہے، آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔
تو یہ ایک عورت واحد مونس کے لیے. پھر تسنیہ مونس کے لیے تانی اور تئینی، اس کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیں گے تو ہا تانی اور ہا تئینی بن جائے گا، یہ دو عورتیں. اس کے بعد جمع مذکر اور مونس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ اولا اور اولا. یہاں پہ اولائے پر حمزہ پر زبر غلطی سے لگ گیا ہے، یہ زیر لگنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا جی، یہ زبر آ گیا، یہ زیر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہا اولائی اور ہا اولا، یہاں پہ بھی حمزہ پر زبر غلطی سے لگ گیا، سب میں اس میں پیارا ہا اولائی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک فائدے کے تحت یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی ہم اس میں اشارہ کے آخر میں حرف خطاب بڑھا دیتے ہیں. حرف خطاب کا کما کم کی کما کو نئی حروف خطاب ہے. ٹھیک ہے نا، جو مخاطب کے اعتبار سے واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. جیسے زا کے آخر میں آپ حرف خطاب بڑھائیں گے تو زا کا ہو جائے گا، یا زا کما ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو واحد لگائیں گے تو کا، تثنیہ لگا دیں گے تو گما. اسی طرح زانے کے شروع میں زان کما، یعنی آخر میں حرف خطاب بڑھا دیں وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو حرف خطاب لگتا ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے لگتا ہے، جس بندے کو آپ اس میں اشارہ کر کے بتا رہے ہیں وہ ایک ہے تو حرف خطاب واحد لگ جاتا ہے، دو کو بتانا ہو تو تثنیہ لگ جاتا ہے. اس صورت میں عموماً اس میں اشارہ متوسط دور چیز کے لیے استعمال ہوگا. یعنی جب آپ کو حرف خطاب شروع آخر میں لگائیں گے نا تو اس صورت میں یہ جو اس میں اشارہ ہوگا یہ دور کے لیے چیز کے لیے استعمال ہوگا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہوگا، ایک درمیانے سے فاصلے پہ جو دور چیز ہوگی اس کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر زیادہ دور ہو تو پھر کاف کے ساتھ لام بھی لگا دیں گے، ذاکا سے ذالی کا، زیادہ دور چیز کے لیے. قریب کے لیے مثلا زا ہے، اور تھوڑا دور ہو تو زا کا، اور زیادہ دور ہو تو ذالی کا. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہوتی ہے. تو بہرحال کاف جب آخر میں حرف خطاب لگے گا تو یہ عام طور پر تب لگے گا کہ جب آپ کسی متوسط دور چیز کی طرف اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کو حرف خطاب نظر آ رہا ہے شکل و صورت میں ضمیر کی طرح ہوتا ہے یہ، لیکن یہ ضمیر نہیں ہوتی، بات یاد رکھیے، ضمیر نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ جو چار اسماء اشارہ ہیں واحد مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، 6 ویسے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے یہ 4 جو ہیں تہ تہی زہ زہی. ٹھیک ہے نا، شروع والے 2 کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا، تا تی تا تی تہ تہی زہ زہی. ٹھیک ہے نا، تا تی کو چھوڑ کے جو آخر باقی والے 4 ہیں تہ تہی زہ اور زہی، ان اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، باقی تمام میں آ جائے گا. تو یہ دیکھیں گے حروف خطاب یہ 6 ہیں، یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف خطاب ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کون کون سے ہیں؟ کا کما کم کی کما کننا، کا کما کم کی کما کننا، کا واحد مذکر کے لیے، کما تثنیہ مذکر کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کہ واحد مؤنث کے لیے کما تثنیہ مؤنث کے لیے کننا جمع مؤنث کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ حروف خطاب ہیں، یہ مخاطب کے اعتبار سے آپ اس میں اشارہ کے آخر میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے چلیں. اسماء اشارہ کو اگر ہم حروف خطاب کے ساتھ ذکر کریں تو اس طرح ہوں گے، یہ بھی یہاں پہ آپ کو بتا دیں تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ کون کون سے ہوں گے. اس کو یہاں پہ ٹیبل ذکر کرتے ہیں اس کا، دیکھیے گا. یہ آپ کو پہلی لائن میں اس میں اشارہ کے عنوان کے تحت دیکھیں سارے اسماء اشارہ یہ اوپر سے نیچے تک لکھے ہوئے ہیں. زا زانی زینی تا. ٹھیک ہے نا، تا تی تانی تینی اولائی اولا. تا صرف ایک اسم اشارہ واحد مؤنث کے لے لیے، باقی چھوڑ دیے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے سب کے ساتھ لگانا وہ مزید لمبا ہو جانا تھا تو مختصر کر کے یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو زا کے ساتھ اگر ہم اس میں اشارہ تینوں لگائیں، واحد کے بھی لگائیں، حرف خطاب واحد مذکر کا، تثنیہ مذکر کا، جمع مذکر کا، پھر واحد مؤنث کا، پھر تثنیہ مؤنث، پھر جمع مؤنث، تو اس طرح گردان بنے گی. زا کے آخر میں کون کون سے حروف خطاب آ سکتے ہیں؟ زا سے زا کا، زا کما، زا کم، زا کی، زا کما، زا کننا. تو زا کا واحد حرف یعنی واحد مذکر کے لیے حرف خطاب، کما تثنیہ مذکر کے لیے حرف خطاب، کم جمع مذکر کے لیے حرف خطاب، پھر زا کی میں کی واحد مؤنث کے لیے حرف خطاب، کما پھر تثنیہ مؤنث کے لیے، کن پھر جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح زانے سے کریں گے تو زانے کا، زانے کما، زانے کم، زانے کی، زانے کما، زانے کننا. پھر زینی سے زینی کا، زینی کا، کما، زین کم، زینی کی، زینی کما، زینی کننا. پھر تا کے آخر میں تا کا، تا کما، تا کم، تا کی، تا کما،
ताकुन्ना, फिर ती से ती के तीकुमा तीकुम, ती की तीकुमा तीकुन्ना, फिर तैनी के आखिर में लगाएं तो ताने के सॉरी ताने के आखिर में लगाएं तो ताने का ताने को मा ताने कुम, ताने के ताने को मा ताने कुन्ना, फिर तैनी के आखिर में लगाएं तैनी का तैनी को मा तैनी कुम, तैनी की तैनी को मा तैनु कुन्ना, फिर उलाई का के आखिर में लगाएं उलाई का उलाई को मा उलाई कुम, उलाई की उलाई को मा उलाई कुन्ना, और फिर उला के आखिर में लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, उला से उला का उला कुमा उला कुम, उला की उला कुमा उला कुन। तो ये मुख्तलिफ शक्लें बन सकती हैं, आपको अरबी ग्रामर में इस तरह के सीगा नजर आएंगे। तो हकीकत में ये जो अस्माए इशारा के आखिर में का कुमा कुम की कुमा कुन्ना हरूफ लगे होते हैं, ये हरूफ खिताब होते हैं, और ये आपने मुखातब को बताना होता है, यानी आप अपने मुखातब को बेदार करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको मुखातब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हरफ खिताब होता है, ये ज़मीर नहीं होती। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको देख लीजिएगा। हाज़िर मराम वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।